بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے عرب سلطنت اور عرب سلطنت کے اندر قریش کی خصوصی حیثیت پہ گفتگو ہم نے پچھلی نشستوں میں کر لی ہوئی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قریش کے اندر مہاجرین کی کیا خاص حیثیت ہے اقتدار کے اس دائرے میں۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تو یہ استخلاف فی الارض تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب کے اندر قریش اور قریش کے اندر خاص طور پہ مہاجرین کو یہ خصوصی اعزاز دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی خصوصی حیثیت کو اور فضیلت کو واضح کیا جا رہا ہے اقتدار کے اندر بھی۔ تو ان کی یہ خصوصی حیثیت جو ہے اس کے بارے میں کس بنیاد حوالے پر سے ہے، ہے؟ یہ اس کی کیا؟ قرآن مجید کی اس آیت میں تو بظاہر تو اہل ایمان کا ذکر ہے، تخصیص تو نہیں نظر آتی، لیکن یہ کہ ہمیں عملی طور پہ ایسی نظر آتا ہے۔ جی، جس ترتیب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں اگلا اہم سوال یہی بنتا کہ عرب کی سلطنت تھی، اس میں قریش کو سیادت کا منصب دیا گیا، تو قریش میں بھی اب قبائل مختلف ہیں، اور دینی لحاظ سے بھی، چونکہ اس اقتدار کی یا اس ذمہ داری کی ایک بڑی اہم بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا، اس پر لبیک کہنا اور اس میں آپ کے ساتھی کا کردار قبول کرنا یہ ہے۔ تو اب اس پہلو سے ظاہر ہے جو اہل ایمان کی جماعت ہے، صحابہ ہیں، وہ یکساں درجے میں نہیں ہیں، ان میں مراتب ہیں۔ تو فطری طور پر یہ ایک اہم سوال ہمارے دنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ سلطنت قائم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ملحوظ تھا کہ جو دینی لحاظ سے قریش کی تو ایک حیثیت ہوگی سیاسی، اس میں رسول اللہ کی بعثت کے بعد ایک دینی پہلو اور شامل ہو گیا۔ تو کیا یہ جو رسول اللہ کی صحبت اور نصرت میں اور تائید کے لحاظ سے مختلف مراتب ہیں، ان کا بھی اس ذمہ داری میں کوئی دخل تھا؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن مجید جب استخلاف فی الارض کا وعدہ کرتا ہے تو وہ عمومی طور پر اہل ایمان سے کرتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ سورہ نور کی آیت ہے جو مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگرچہ بہت سے مفسرین منکم سے ایک خاص استنباط کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس خلافت کا وعدہ کیا وہ تو اس آیت کے وقت جو اہل ایمان تھے ان سے کیا، تو وہ اسے ایک خلافت موعودہ کا ایک خاص تصور ہمارے اہل علم اخذ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو خلافت قائم رہی وہ غیر موعودہ تھی۔ تو ایک استنباط ہے، لیکن عمومی طور پر آپ دیکھیں تو آیت اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو قبول کیا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں اقتدار دے گا۔ سورہ حج میں ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار دینے کا ذکر وہ خاص طور پر مہاجرین کے تناظر میں کیا، جہاں پر قتال کی اجازت دی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو وہاں یہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی پیش کی، اور پھر آگے یہ کہا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو اس سے ایک اشارہ نکلتا ہے کہ اقتدار میں بنیادی طور پر جو ذمہ داری دی جائے گی وہ ترجیحاً مہاجرین کے اس طبقے کو دی جائے گی۔ تو یہ اشارات بھی ہیں، اور ایک دوسرا پہلو بھی قرآن میں بیان ہوا ہے کہ صحابہ میں جو فرق مراتب ہے وہ تو واضح ہے اور کئی لحاظ سے ہے۔ مثلاً سب سے پہلا مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید
السابقون الاولون من المہاجرین کا بیان کرتا ہے، یعنی وہ جنہوں نے ہجرت کی اور ان میں بھی وہ جو بالکل شروع میں اسلام لائے، تو مہاجرین میں بھی درجہ بندی، بالکل ابتدائی دنوں میں اسلام لائے السابقون الاولون، پھر اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ اسلام لاتے رہے اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی تو ان کا درجہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد انصار ہیں، پھر اس پوری جماعت میں وہ جو بدر میں شریک ہوئے ان کا اپنا درجہ ہے، جو اس کے بعد والے ہیں ان کا درجہ ان کے مقابلے میں صحابہ کے ہاں بھی یہ ہائرارکی جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید ایک اور فرق بیان کرتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لے آئے اللہ کی نظر میں ان کا مقام زیادہ ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ تو یہ جو دونوں پہلو ہیں اس لحاظ سے یہ دینی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی یہ ایک معقول اور قابل فہم اصول بنتا تھا کہ اگر اقتدار قریش میں ہے اور قریش کو اس وجہ سے ملا ہے کہ ان کے اندر اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی ہے اور اس کے بڑے بہت سے جو ان کے بڑے تھے جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ تو جنگوں میں مارے گئے، لیکن جو بچ گئے تھے اور جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ اسلام قبول کیا پھر ہجرت بھی کی، جہاد میں بھی شرکت کی، تو اب اگر اس ذمہ داری کے قبول کرنے پر ایک اقتدار دیا جانا ہے تو اس کے ساتھ بھی ذمہ داری وابستہ، وہ بھی ایک علم، تقوی، دینی خدمت اور قربانی کے ایک معیار کا تقاضا کرتی ہے۔ تو سیاسی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے یہ بالکل قابل فہم تھا کہ مہاجرین، اکابر مہاجرین موجود ہیں تو خلیفہ کا انتخاب انہی میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خنجر لگا تو اپنی شہادت سے پہلے انہیں کہا گیا کہ آپ لوگ مقرر کر دیں اپنے بعد۔ تو اب دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی مہاجر ہیں، حضرت عمر خود مہاجر ہیں، آگے انہوں نے جو 6 لوگوں کے نام دیے وہ 6 کے 6 بھی مہاجر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ تو میرے خیال سے انہوں نے بھی اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اکابر مہاجرین ہی کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ میری نظر میں ان سے زیادہ حقدار اس وقت۔ جی ایسے ہی تو وہی اصول، حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا انصار کے ساتھ تھوڑی بحث کے بعد، تو مہاجر تھے، انہوں نے اگر اپنا جانشین نامزد کیا حضرت عمر، وہ مہاجر ہیں۔ حضرت عمر نے جو 6 لوگوں کی مجلس بنائی کہ انہی میں سے انتخاب ہوگا، عبداللہ بن عمر کو انہوں نے کہا کہ وہ مشورے میں تو شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ اس سب میں مہاجرین ہیں۔ مہاجرین تو یہ اسی اصول کی اپلیکیشن تھی کہ اصل میں یہ اقتدار کی ذمہ داری بھی انہی لوگوں کو ملنی ہے جب تک وہ موجود ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور اپنی جان مال قربان کرنے کا فیصلہ۔ بالکل صحیح۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ عرب کے اندر قریش کی بہت ساری اور حیثیات ہیں، لیکن جب مہاجرین کی بات آئی تو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں اب دین کا پہلو غالب ہے، باقی حیثیتیں تو ان کی ہیں لیکن مہاجر ہونا تو خالصتاً ایک دینی پہلو، دینی عمل ہے۔ تو اس کو یہاں ایسا لگتا ہے جیسے اس نقطے پہ اس لیے کہ یہ جو ایک سلطنت قائم کی جا رہی ہے یہ بنیادی طور پر یعنی اس طرح اس کے دنیاوی پہلو بھی ہیں، اصل میں وہ ایک دینی سلطنت ہے، دینی تصور پر قائم ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری دینی ہے، شہداء علی الناس کا منصب انہوں نے انجام دینا ہے، اس کا ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو دین کے معاملے میں ان کی وہ لوگ جن کی طرف دینی رہنمائی کے لیے لوگ رجوع کرتے تھے یا ان کو اسوے کے طور پر دیکھتے تھے یا ان کو پیشوا مانتے تھے، تو انہی کو پھر یہ سیاسی ذمہ داری بھی، اس لیے کہ وہ سیاسی ذمہ داری ساری کی ساری اس دینی ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پہلے ابو عبیدہ بن جراح کی شہادت کے بعد پھر یزید بن ابی سفیان کو مقرر کیا شام کا والی، اور ان کی وفات کے بعد پھر حضرت معاویہ کو وہاں مقرر کیا۔ تو وہ اپنے گھر آئے، اپنے والد اور والدہ سے ملے، تو انہوں نے جو بات کہی، حضرت ابو سفیان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جو مہاجرین کا گروہ ہے یہ ہم سے سبقت لے گئے اور ہم ان سے پیچھے رہ گئے، اور اللہ نے ان کی سبقت کی وجہ سے ان کو بلند کیا، اور ہمیں پیچھے رہنے کی وجہ سے ہم چھوٹے، ان کے مقابلے میں چھوٹے رہ گئے، اور یہ لوگ قائد بن گئے اور ہم ان کے ماتحت ہیں۔ تو اگر اس نے یا انہوں نے تمہیں کوئی منصب دیا ہے، ایک بڑی ذمہ داری تمہیں دی ہے، تو ان کے موافق چلنا، ان کی مخالفت میں نہ چلنا۔ تو وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ مہاجر ہیں اور یہ ہم سے ہر معاملے میں کیونکہ سبقت لے گئے ہیں، سابقون ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کو پھر یہ سارے یہ ذمہ داری بھی انہوں نے دی ہے۔ تو ابو سفیان اب ہمیں معلوم ہے قریش میں سے ہیں، بڑے سرداروں میں سے ہیں، لیکن ان کا عمومی طور پر بنو امیہ میں اور بہت سے لوگ اسلام لے آئے تھے، وہ بھی مہاجرین میں سے سیدنا عثمان ہیں، مہاجرین میں شامل ہیں، اور صحابہ تھے، لیکن ابو سفیان اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ خلافت حضرت عمر کو ملی، انہی کو ملنی چاہیے تھی، تو وہ اصل میں اپنے بیٹے کو تاکید کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اور اسی حقیقت کا جو سیاسی حقیقت بھی ہے اور دینی حقیقت بھی ہے، بڑے اچھے پیرائے میں وہ بتا رہے ہیں کہ تم پر اگر انہوں نے اعتماد کیا، حضرت معاویہ مہاجرین میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے آگے پیچھے اسلام قبول کیا، تو ان کو ایسے لوگ جو ان کو طلقاء میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی جن کو فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کو یہ مہاجرین کو ذمہ داری ملی ہے اور منصب ملا ہے، تو یہ اس کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس دین کو قبول کرنے میں اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے میں سبقت لی۔ تو اس کے بعد جب اللہ نے اقتدار مقدر کیا تو وہ ذمہ داری انہیں کو ملنی چاہیے۔ تو تم مہاجرین میں سے نہیں ہو، لیکن حضرت عمر نے تم پر اعتماد کیا ہے اور شام کی ولایت یا اس کی ذمہ داری تمہیں دی ہے، تو اس کو امانت داری سے انجام دینا، اور ان کی یہ جو سبقت ہے اور ان کی جو فضیلت ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے انجام دینا، یعنی ان کے ساتھ مسابقت کا داعیہ دل میں پیدا نہ ہو۔ انہوں نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ان کے ماتحت رہتے ہوئے، ان کی منشا کے مطابق اور ان کی سیادت کو قبول کرتے ہوئے ہی انجام دینا۔ گویا کہ اصل حق تو انہیں کا ہے، اور ہمیں اگر یہ ملا ہے تو تمہیں ساتھ دے رہے ہیں تو وہ موافقت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، وہ کسی حج کے موقع پہ انہوں نے حضرت معاویہ کو کہا کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، تو انہوں نے وہاں بھی یہی مہاجرین کے بارے میں کہا کہ یہ جو مہاجرین کا گروہ ہے اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، اور یہ لوگ اس امر کے یعنی اس خلافت کے جو ہیں وہ حقدار بھی ہیں، اور جب تک ان میں سے ایک انسان بھی باقی ہے یہی حقدار ہیں اس سارے امر کے۔ جیسے مکہ مدینہ ہے، باقی سارے شہر اس کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہی جو سابقین ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس گروہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے سارے فضائل انہوں نے وہاں بھی اس موقع پہ بھی مہاجرین کے بارے میں بیان کیا۔ اب یہ ایک اہم موقع ہے۔ حضرت عمر کے دور میں تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ شخصی طور پر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابو سفیان ایک بڑے زیرک آدمی، سیاسی چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں، تو وہ اگر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو گویا ان کے سامنے یہ سوال ہے کہ اقتدار عرب میں قریش کے اندر جو ایک کشمکش ہے وہ آگے چل کر اس کا ظہور ہوگا، لیکن
یہ جو کم سے کم مرحلہ ہے پہلا جس میں مہاجرین موجود ہیں اور ان کو اقتدار ملا ہوا ہے، تو وہ جو کشمکش ہے وہ کسی مرحلے پہ جا کے ظاہر ہوگی، اس کا ظہور مہاجرین کے مقابلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں تو یہ شخصی سطح پر نصیحت کر رہے ہیں کہ اس طرح کی آپ ہم دیکھیں آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، جب حضرت عباس نے اپنے بیٹے عباس کو بھی کی، جب حضرت عمر نے ان کو ایک تقرب بخشا اور مشورے میں شریک کیا تو انہوں نے بھی ان کو کچھ اہم نصیحتیں کی۔ تو ابو سفیان بھی سیدنا معاویہ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ ایک شخصی نصیحت ہے۔ یہ جو موقع ہے نا کہ حج کے موقع پر حضرت عثمان کا دورہ خلافت ہے، حضرت معاویہ بھی آئے ہوئے ہیں، اب اس موقع پہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں یعنی پبلک میں کھڑے ہو کر آپ کچھ باتیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس مرحلے تک آتے آتے اب یہ سوال یا یہ رجحان یا اقتدار میں شرکت کے لیے یہ جو طبقے ہیں قریش کا، پھر قریش میں مہاجرین کا، اس کے بارے میں نئے نوخیز لوگوں میں، نئے لوگوں میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ جہان جنم دے رہا ہے کہ نہیں یہ کیوں۔ تو پیچھے ہم نے دیکھا کہ حضرت معاویہ، حضرت عثمان نے کچھ لوگوں کو حضرت معاویہ کے پاس شام میں بھیجا۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ عرب کے لوگ تھے، نوجوان تھے، کچھ جنگوں میں بھی شریک ہوئے تھے، تو ان کو قریش کو حاصل جو امتیاز ہے اس پر ان کے اعتراضات تھے۔ اب حضرت عثمان اگر حضرت معاویہ کو کھڑا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ماحول میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایڈریس کیا جائے۔ لوگ آئے ہیں پورے عرب سے جی، اور حضرت معاویہ اس کو موضوع بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نئی جنریشن میں یا کچھ طبقوں میں یہ بھی سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں یہ مہاجرین ٹھیک ہے، ان کی خدمات ہیں، لیکن جب تک یہ مہاجر ہیں تو یہی کیوں بنتے رہیں گے؟ حضرت معاویہ بنائے طور پر اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب دے۔ تو یہ ایک اہم موقع ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کے اضطرابات پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر کا بھی خطبہ آگے ہم دیکھیں گے، ان کے دور میں بھی ان کو اس طرح کے کچھ تبصرے سننے کو ملے جس سے ان کو لگا کہ سیاسی اصول کے معاملے میں لوگ کلیئر نہیں ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو بھی عمر کا وفات ہوگی تو میرا پسندیدہ بندہ تو وہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً اس کی سنگینی کو محسوس کیا، فوراً ایک خطبہ دینے کا ارادہ کیا۔ مکہ میں عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، یہاں لوگ سارے بات کو سمجھنے والے ضروری نہیں، تو مطلب کچھ کا کچھ لے لیا جائے گا۔ یہ وعدہ مدینے میں جا کے گئے، تو کچھ چیزوں کو انہوں نے بھی واضح کرنے کی کوشش کی۔ وہی بات یہاں عثمان بھی کر رہے ہیں، امیر معاویہ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ترتیب یہ ہے، قریش کو ذمہ داری دی گئی ہے، قریش میں جب تک اکابر مہاجرین موجود ہیں یہ ذمہ داری ان کے پاس رہے گی، ان کے ہوتے ہوئے کوئی یہ خواہش نہ کرے یا اس کی کوشش نہ کرے کہ اقتدار کسی اور کے پاس۔ بالکل اسی سے جڑتا ہوا ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ سیدنا معاویہ یہاں یہ فرما رہے ہیں، لیکن خود پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں ان کا اقتدار آتا ہے، خود آتے ہیں، اور ایک تو خود آتے ہیں اور پھر خود بھی وہ مہاجر نہیں ہیں، اور پھر اپنے بعد اپنے بیٹے کو مقرر کر دیتے، تو حالات میں ایسی کیا تبدیلی آ چکی ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے جو کہ وہ خود یہاں ایک موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مہاجرین میں ایک بھی ہے تو ہم اس کو ہی حقدار سمجھتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے، اس پر زیادہ تفصیل سے اور اس کے کئی پہلوؤں پہ آگے چل کر جب ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے خلفاء سے انتقال اقتدار کیسے ہوا اور پھر یہ، تو وہاں اس موقع پہ بات کریں گے، لیکن یہ اس گفتگو کے لیے بنیاد میں ہمارے پاس یہ گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ نزاع یا اس اختلاف کا امکان وہ پیدا ہوا اس وجہ سے کہ حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹانے کا عمل وہ ایک غیر فطری طور پر ہوا، وہ کسی اصول کے تحت نہیں ہوا۔ تو ایک بڑے اصول کی وائلیشن کے بعد پھر وہ جو
صورتحال تھی سیاسی طور پر وہ بدل گئی. اور اصل میں سیاسی چیزوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر جو ایک رولز آف دی گیم ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں تو وہ پھر ان کا تسلسل چلتا رہتا ہے. کہیں کسی ایک فریق نے بھی ان میں سے کسی ایک کو وہ خاص طور پر کسی بڑے رول کو اگر توڑ دیا ہے تو پھر وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس موقع پر ہم دیکھیں گے کہ حضرت معاویہ نے پھر حضرت علی کی بیعت نہ کرنے کے لیے, یہ جانتے ہوئے کہ وہ مہاجرین میں سے ہیں اور حضرت عمر نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی اسی میں سے ہیں, پھر بھی ان کی بیعت نہیں کی اور پھر اپنی اقتدار کا. تو اس موقع پر جا کر وہ پھر کیا اس کا صورتحال میں کیا جواز پیش کرتے تھے وہ وہاں دیکھیں گے. لیکن یہ بات ان پر واضح ہے اور اس واقعے تک واضح ہے, اس کو تسلیم کر رہے ہیں. پرنسپل یہ ہے, اصول یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اور اقتدار مہاجرین کے کا حق ہے. جب تک وہ ہیں, جب تک وہ موجود ہیں, انہی کے اندر انہی میں سے کسی کو چنا جائے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ لوگ تھے جن کے کردار پر, دین پر آپ کو اعتماد تھا, انہی کو یہ ذمہ داری ملنی چاہیے. جب حضرت معاویہ کے بعد وہ اپنے بعد مقرر کر رہے تھے یزید کو, تو اس وقت بھی کیا مہاجرین میں کوئی اکابر لوگ موجود تھے؟ ہاں, اس وقت تک جاتے جاتے تو صورتحال بہت کافی بدل گئی. مطلب یہ 6 جو لوگ ہیں ان میں سے حضرت عمر تو مقرر کیا تھا, عثمان تھے وہ شہید ہو گئے, حضرت علی شہید ہو گئے, عبد الرحمن بن عوف بھی اس وقت تک رخصت ہو چکے تھے, حضرت طلحہ اور زبیر تو جنگ جمل میں شہید ہو گئے تھے, سعد بن ابی وقاص ان 6 میں تھے, لیکن سعد بن ابی وقاص بھی اس سے پہلے, اس موقع سے پہلے عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ عنہ. ان مہاجرین میں سے ان کو پہلے ہی حضرت عمر نے اس دوڑ میں شامل, ان کو انہوں نے ویسے ہی سائڈ پہ کر دیا تھا, اور وہ خود بھی یعنی انہوں نے اپنے آپ کو دینی زندگی کے لیے, تعلیم تدریس کے اس کے لیے وقف کر دیا تھا. وہ خود بھی استخلاف کے اس میں شریک نہیں تھے. تو حضرت معاویہ یعنی آخری ایک ہی مرحلہ پیدا ہوا جس میں یہ کشمکش پیدا ہوئی کہ مہاجرین موجود ہیں, یعنی حضرت علی موجود تھے, حضرت سعد موجود تھے, عبداللہ بن عمر تھے, لیکن حضرت معاویہ نے بیعت حضرت علی کی ہوئی تھی, انہوں نے قبول نہیں کی. تو اس وقت کیا صورتحال میں تبدیلی آئی تھی اور پھر ان کے پاس کیا آرگیومنٹ تھا جو بہت سے لوگوں کو کنوینس کر رہا تھا, بہت سے لوگوں کو نہیں. پھر ہم تفصیل سے وہاں بات کریں گے, لیکن یہاں ہم اصول میں سمجھ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر یہ اصول متنازع نہیں تھا, یہ مسلم اصول تھا. اور ابو سفیان بھی اگر اس کو بیان کر رہے ہیں, معاویہ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور اصول اس میں کوئی بحث نہیں تھی کہ اقتدار اصل میں مہاجرین کا حق ہے. آج کی گفتگو بڑی خوبصورت رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلطنت قائم ہوئی اس میں اہل عرب کی سلطنت قائم ہوئی, اس میں قریش, اور قریش میں خاص طور پہ مہاجرین کے لیے جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ہم نے آثار و روایات کی اور تاریخی حوالوں سے دیکھا ہے. آپ سے انشاءاللہ گزارش ہے کہ آئندہ بھی آپ سے یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.